بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوک مبارک سے کنویں کا پانی کبھی ختم نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسے انتہائی بابرکت اور باعظمت ہے، اسی طرح آپ کی ہر ایک چیز اور آپ کا ہر عزم، اور حتیٰ کہ ایسی چیزیں جو عام طور پر دوسرے لوگوں کی مناسب نہیں سمجھی جاتی، جیسے تھوک وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے اور آپ کے بابرکت ہونے کی، انتہائی بابرکت ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کا تھوک مبارک بھی اتنا بابرکت تھا کہ جس چیز کو وہ لگ جاتا تھا اس کو بھی مبارک بنا دیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہے کنویں کا۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے قباء کے کنویں کے بارے میں کسی نے پوچھا۔ قباء جو ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قباء ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آدمی اس کا پانی نکال کر اپنے گدھے پر لاد کر لے جاتا تھا اور اس کنویں کا پانی ختم ہو جاتا، بس اتنا پانی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں قباء میں آپ کا قیام ہوا تھا، اور آپ نے یہی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مسجد قباء جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے بعد تشریف لا کر ایک ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا۔ ڈول ایک برتن ہوتا تھا جس سے اندر ڈال کے پانی نکالتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا، یا پانی میں لعاب دہن ڈالا۔ لعاب دہن منہ کا تھوک، اور حکم دیا کہ اس پانی کو کنویں میں ڈالا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہ ہوا، کہ آپ کے تھوک کی برکت تھی کہ اس پانی کے اندر آپ کے تھوک مل جانے سے کبھی بھی وہ پانی اس کنویں کا ختم نہیں ہوا، برکت ہو گئی اس کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں اتنی برکت ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ مل جائے تو اس کو بھی بابرکت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کی سیرت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اگر اس کے مطابق زندگی ڈھال لی جائے تو زندگی کیوں بابرکت نہ بنے، زندگی میں برکت کیوں نہ آئے۔ جب پانی برکت قبول کر سکتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ برکت کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ اس لیے حضرات صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت پر جب عمل کیا تو وہ حضرات خود ایسے بابرکت بنے کہ دوسرے لوگوں کے لیے ان کو نمونہ اور معیار قرار دیا گیا۔ ایک صحابی بڑا قیمتی، بڑا باعظمت، بڑا بابرکت۔ ایک شریر اونٹ کا بارگاہ نبوت میں اپنے سر کو جھکا لینا۔ اونٹ ہر طرح کے ہوتے ہیں، سیدھے بھی ہوتے ہیں، اس میں الٹی کھوپڑی کے بھی ہوتے ہیں، عام طور پر الٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک اونٹ تھا، بڑا مشہور تھا کہ یہ بڑا شریر ہے، بہت دنگا کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اپنے سر کو جھکا کر حاضر ہوا، حالانکہ اونٹ ہے، کہنے کو ایک جانور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی کھینچنے والا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اس نے مالک پر حملہ کر دیا اور باغ میں آنے سے اسے روک دیا۔ کوئی بھی باغ میں جاتا تھا تو اس کو مارتا تھا، اس پر حملہ کرتا تھا، لہذا لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ کھجوروں کے درخت تشنا ہو گئے۔ کھجوروں کے جو درخت تھے باغ میں وہ سوکھنے لگے، جب پانی نہیں دینے والا کوئی وہاں پہنچتا تھا تو سوکھنے لگے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میری پریشانی کے ازالے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ باغ کے دروازے پر پہنچے تو عرض کیا گیا، رسول اللہ بندہ تشریف نہ لے جائیں، ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گلی میں محلے میں کوئی ایسا جانور آ گیا، کتا آ گیا یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی جو ٹکر مار رہی ہے، سب کو بھگا رہی ہے، تو لوگ آنے جانے سے لوگوں کو وہاں منع کرتے ہیں کہ ادھر مت جانا۔ وہاں ایک کتا ہے ہڑکایا، کاٹ لیتا ہے، وہاں ایک بیل کھڑا ہے، بھینس کھڑی ہے، بکرا کھڑا ہے جو سینگ مارتا ہے،
لوگ بچتے ہیں وہاں جانے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، یہ اونٹ جو ہے بڑا خطریلا ہے اور بڑا پاگل ہو گیا ہے، جو بھی اندر آ رہا ہے اس کو مار کر حملہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ جب اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سر کو جھکائے چل کر آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ کو پکڑ لو، اس کو نکیل ڈال دو۔ ویسے تو قبضے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے آپ کی برکت سے وہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا اور آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ لاؤ رسی لاؤ اور نکیل ڈالو، پکڑ لو، اس کو باندھ لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں تھی، بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کے گویا آپ نبی تھے۔ اور جانور کہنے کو جانور ہیں، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے تھے، سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیتیں، ویسے تو آپ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، لیکن خاص طور پر حدیث شریف میں ایک آپ کی 6 خصوصیت بیان کی گئی ہیں جو صرف آپ ہی کو نصیب ہوئی ہے، کسی اور نبی کو وہ خصوصیت نہیں ملی۔ کسی عام انسان کو تو کیا ملتی، نبی کو بھی نہیں ملی، آپ کو ملی صرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 خصوصیتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے۔ جوامع الکلم یعنی ایسے جامع کلمات جو دیکھنے میں، پڑھنے سننے میں تو چھوٹے ہوں، لیکن ان کے معنی، مفہوم، مطلب بہت بڑا، ایسے کلمات کو بولتے ہیں جوامع الکلم۔ ایسے شورٹ الفاظ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، چھوٹا سا جملہ ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن سارے مضامین مفہوم اس کے اندر آ گئے۔ الدین یسر، دین آسان۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، کیسے روشنی ہے اس کی بھی پوری تفصیل لکھ دی علماء نے، ایک حدیث کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی۔ تو کلمہ دیکھو کتنا مختصر، جامع بہت ہے۔ لیکن نمبر 2، میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی۔ آپ جب کہیں جاتے تھے تو کئی کلومیٹر دور سے آپ کا رعب دشمن پر پڑ جاتا تھا، آٹومیٹک مرعوب ہو جاتا تھا دشمن۔ میرے لیے غنیمتوں کو حلال بنایا گیا۔ مال غنیمت وہ مال جو کفار و مشرکین سے مقابلے کے وقت حاصل ہو، اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ اس میں کبھی تو لڑائی کی نوبت پیش آتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ پہلی امتوں کے لیے، پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب پہلے نبی کسی قوم سے جہاد کرتے تھے تو ان کا مال غنیمت اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی۔ لیکن اس امت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غنیمت کے مال کو حلال بنا گیا اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے مجاہدین کے درمیان۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا۔ کہیں بھی نماز پڑھتا ایمان والا، جہاں بھی وقت ہو جائے اور اس کو نماز پڑھنی ہے تو کہیں بھی پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ زمین کو مسجد بھی بنا دیا، اس لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی آپ جہاں بھی رہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جنگل میں، کھیت کھلیان میں، سڑک میں، گھر میں، دکان میں، کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے۔ عام حالتوں میں، ایسی عام حالتیں کہ آدمی سفر میں ہے، بازار میں ہے، یا کھیت کھلیان میں ہے، یا بیمار پریشان ہیں، تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور طہور بنایا، اللہ نے زمین کو پاک بنا دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، تو مٹی کو، زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا، پہلے یہ نہیں تھا۔ نمبر 5، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نبی رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ صرف پچھلے جو نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے ہیں، ایک خاص قبیلے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر گورے، کالے، حبشی، عجمی، عربی، سب کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ اور نمبر 6، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
یہ 6 خصوصیتیں ایسی ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ اس سے بھی آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے نبی ہیں، اور ہمیں بھی شکر کا موقع ملتا ہے کہ ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں۔ تو ہمیں اس نبی کی بات ماننی چاہیے، اس کی شریعت کو ماننا چاہیے، سنت پر چلنا چاہیے۔ یہی ان نعمتوں کی صحیح شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔